ناظرین آج میں نے آپ کو 3 تصویریں دکھانی ہیں اور ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جناب ہمارا پیارا ملک پاکستان کس سمت میں سفر کر رہا ہے، یہاں محب وطن کی کیا عزت ہے اور احترام ہے اور مان ہے، اور غداروں اور ملک فروشوں کو یہاں کیا پروٹوکول مل رہا ہے۔ ناظرین ایک تصویر میں اینکر عمران ریاض خان صاحب ہیں اور دوسری تصویر میں ماڈل ایان علی ہیں۔ اس خائن بلکہ آپ ڈائن کہہ لیں، اس ڈائن نے زرداری کے لیے کروڑوں ڈالرز کی منی اسمگل کی۔ کسٹم حکام سے لے کر FIA کے افسران تک سب جانتے تھے کہ قومی خزانے کو کیسے چونا لگایا جا رہا ہے اور کوئی نہیں بول رہا تھا۔ لیکن وہیں چودھری اعجاز جیسے ایماندار کسٹم انسپیکٹر بھی تعینات تھے۔ اس افسر نے جب اس کے کالے کرتوت پکڑے تو وہ قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود آج ماڈل ایان علی جو ہیں وہ آزاد ہیں، لیکن ملک کو کروڑوں کا ٹیکس دینے والا، ملک کی خدمت کرنے والا اور سوشل میڈیا پر 5th جنریشن وارفیئر لڑنے والا آج پابند سلاسل ہو چکا ہے۔ ناظرین اب دوسری تصویر دیکھیں۔ اینکر عمران ریاض خان وہ شخص ہے جس نے فوج کے کہنے پر پاکستان کے بارڈرز پر رپورٹنگ کی تاکہ لوگوں کے درمیان ہماری فوج کے لیے محبت پیدا ہو۔ یہ شخص جو ہے یہ سیاچین کے گلیشیئرز تک گیا تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہماری فوج ہمارے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ اسی فوج نے عمران ریاض خان کو بلا کر رپورٹس دکھائی تھیں، ڈاکومنٹریز دکھائی تھیں اور بتایا تھا کہ یہ سب چور ہیں، اور فوج کے کہنے پر یہ شیر اور مرد دلاور ملک نوچنے والوں کے خلاف ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ جب ان چوروں اور ڈکیٹوں سے عمران ریاض خان کی جان کو خطرہ تھا تو تب فوج نے کہا تھا کہ جناب آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن ناظرین آج آپ دیکھیں کہ دھرتی کے وفاداروں کو کیسے نوازا جا رہا ہے۔ وہ نواز شریف کے جو سڑکوں پر جنرل باجوہ اور فیض حمید اور فوج کو گالیاں دیتے تھے وہ برسر اقتدار آ چکے ہیں، اور وہ صحافی جس نے جان پر کھیل کے ان کو ننگا کیا تھا، رسوا کیا تھا اور ان کی کرپشن کی داستانیں زبانیں زد عام کی تھیں، وہ پابند سلاسل ہو چکا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریم نواز کے جلسوں میں یہ نعرہ بھی لگتا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ آج وہی مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم کا پروٹوکول لے کے گھومتی ہیں۔ ناظرین یہ تیسری تصویر دیکھیں۔ ناظرین یہ ہیں بابر غوری صاحب، ان پر نیب کے کیسز ہیں، ان پر FIA کے کیسز ہیں، ان پر پولیس میں مقدمات درج ہیں۔ یہ وفاقی وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ تھے اور ان پر اربوں روپوں کی خرد برد اور کرپشن کے الزامات ہیں۔ لیکن یہ صاحب سرکاری پروٹوکول اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ کل اپنے مقدمات میں حاضری لگوانے گئے تھے۔ لیکن دوسری طرف عمران ریاض خان ہے، دیکھیں کیسے ہتھ کڑیوں میں جناب جو ہے انہیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان پر کرپشن کے بھی کیسز ہوں، قتل کے بھی کیسز ہوں اور منشیات کے ساری جہان کے کیسز بھی نہیں پر ہوں۔ کتنی عزت اور تکریم کے ساتھ پاکستان کے اس صحافی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو ٹھیک 2 ماہ پہلے، صرف 2 ماہ پہلے پاکستان کا سب سے بڑا محب وطن اور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ آج وہی محب وطن ٹھیک 3 ماہ بعد غداری کے مقدمات میں جیل کی ہوا کھا رہا ہے اور وہاں اسے ناشتہ تک نہیں دیا جا رہا، اور انہوں نے ان کا پانی بھی بند کیے رکھا۔ یہ تھی ناظرین 3 تصویریں جو آپ نے دیکھی، یہ نظام عدل اور نظام انصاف کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ یہ تھیں وہ تصویریں کہ جو بتا رہی تھیں کہ اس دھرتی میں وفاداروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور غداروں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین عمران خان کا معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ شفٹ ہو چکا ہے۔ عموماً لاہور ہائی کورٹ سے شریف خاندان کے علاوہ کسی کو بھی انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا لاہور ہائی کورٹ اپنی جو رسم ہے، جو شریف خاندان سے ان کی رسم وفا ہے، کیا وہ ٹوٹے گی یا کہ وفاؤں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے ایسے ہی جاری رہیں گے۔ ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل اور Facebook پیج۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔